حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اس بستی کی ایک عورت تندور پر روٹیاں پکاتی تھی۔ وہ اس وقت روٹیاں پکا رہی تھی، تندور میں آگ جل رہی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اس بچے کو آگ سے دور دھکیلتی رہتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ تم مجھ سے دور بیٹھو، یہاں آگ ہے، کہیں تمہیں گرمی نہ لگے۔ اور خود اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ تندور میں ڈبکی لگا کر روٹیاں پکاتی تھی۔ تندور میں روٹیاں لگانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ جب عورت روٹیاں پکا کر فارغ ہوئی تو وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھنے لگی، آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہیں؟ اسے بتایا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت پردے میں تھی۔ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں ماں ہوں اور یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، خود آگ میں ڈبکی لگاتی ہوں اور بچے کو قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی چنگاری اڑ کر میرے بچے کے اوپر پڑ جائے۔ جب مجھے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ جب اس نے یہ سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک جھکا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ میرے اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، مگر بندے خود اندھے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں، دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہیں، گویا جہنم کی آگ خریدتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں۔ انبیاء کے بعد اولیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے اولیاء در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور جہنم سے بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو گرفتار کر کے پیش کی گئی۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کے بارے میں بتاؤ، میرے بچے کے بارے میں بتاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اگر اس عورت کو اس کا بیٹا مل جائے تو کیا یہ اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جو عورت اپنے بچے کے بارے میں اتنی پریشان پھر رہی ہے کہ اسے اپنے سر کی چادر کا بھی پتہ نہیں، اگر اس کو اس کا بیٹا مل گیا تو یہ اس کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑیاں مارتے ہیں اور جہنم خریدتے ہیں۔ یہ بندوں کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ دین اسلام نے ماں کا مرتبہ بڑا بتایا ہے، اس لیے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیے، ماں کے جسم میں اس کے پاؤں سب سے نیچی جگہ کی حیثیت رکھتے ہیں، گھٹیا درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں کے جسم میں اگر کوئی گھٹیا جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس عضو کا نام لیتے۔ یہاں قدم کا نام لیا تو سوچئے، اگر ماں کے قدموں تلے وہ جگہ ملتی ہے جس کو جنت کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، تو پھر سوچئے کہ اگر ماں کی دعائیں لی جائیں گی اور اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو خوش کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دین اسلام نے کہا، اگر ماں بوڑھی ہے تو اس کی خدمت سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔